مجاہد ملت حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری رحمہ اللہ دے پوتے ساڑے نوجوان جانباز مبلغ مولانا محمد حمزہ لقمان ہمارے ہیں انہوں نے دادے دی بھی عادت نہیں ہے کہ بڑے مثالہ بیان کرنے ہیں، وہ مثالہ بھی ایسے بیان کرنے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کھائیں ہاتھ لے کے منہ دے کے کپڑا دے کے ہنستے ہیں کہ کیا بات ہے۔ تو بہرحال اس نے بہت اچھی بات کی۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد ودینکم واحد ودینکم واحد وقبلتکم واحد وکتابکم واحد وکتابکم واحد ونبیکم واحد لا نبی بعدی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قل اعلان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسان، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، ان ربکم واحد، بے شک تمہارا رب ایک ہے، بے شک تمہارا رب واباکم واحد، اور تمہارا باپ بھی، ودینکم واحد، اور تمہارا دین بھی، وقبلتکم واحد، تمہارا قبلہ بھی، وکتابکم واحد، تمہاری کتاب بھی، ونبیکم واحد، اور تمہارا نبی بھی، لا نبی بعدی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، آقا نامدار سرور کون مقام حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجیے آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر ہیں۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی، رسول اور پیغمبر نہیں ہوگا۔ نہیں آواں یہ لفظ آسی نہ صحیح کون آسی؟ حضرت عیسیٰ اور کوئی ماں ایسا پتر نہ جنسی جے کو اللہ پاک نبوت عطا ہو۔ وہ ماما دنیا میں چلے گئی تھی نبی دنیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آقا نامدار سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دورانیہ قیامت تک، حضور کی نبوت بولے قیامت، بلکہ قیامت کے بعد بھی اگر کسی نبوت کا تصور ہو سکتا ہے، علماء کرام تشریف فرما ہیں، تو وہ نبوت کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، آدم و ما دونہ تحت لوائی،
حضرت آدم علیہ السلام سمیت ساری انسانیت میرے لباس ان کے جھنڈے کے نیچے، سب کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ وہ کتنا بڑا جھنڈا ہوگا جس کے نیچے ساری انسانیت ہے، اللہ جانے کا۔ قیامت کے دن قرآن پاک کی تلاوت ہوگی۔ کس کی تلاوت ہوگی؟ دوسرے تلاوت کرتے ہو بہت کم، سارے مولوی تلاوت نہیں کرتے، تم کرتے ایسا چھوٹے چھوٹے اندر سے گھرائیں جو آواز آتی ہے تلاوت۔ اب تلاوت کی آواز نہیں آ رہی، گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کریں، شروع کریں۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، قیامت کے دن کس چیز کی تلاوت ہوگی؟ قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ سب کہتے ہیں بے شک، یقیناً حضور شفاعت فرمائیں گے، میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ نہیں، انشاءاللہ شک کیجئے، انشاءاللہ نہیں، بے شک یقیناً حضور شفاعت فرمائیں گے، میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ تو اب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دورانیہ صرف قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی آباد الآباد تک آپ ہی کی نبوت و رسالت۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ کتنے؟ جی آواز نہیں آتی۔ اور لیڈر عمران خان دا دیکھ 40,000۔ کتنے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ وہ سارے کے سارے نبی علاقائی تھے، علاقے متعین، قوم متعین، اپنی اپنی قوموں سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، یا بنی اسرائیل سے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے۔ وہ سارے نبی بنی اسرائیل کے لیے آئے، اور سلسلہ موسیٰ کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو وہ بھی یا بنی اسرائیل کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو اب انداز خطاب ہوتی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اے مکہ والوں اللہ کی عبادت کرو، اے مدینہ والوں میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اے وادی حجاز کے واسطوں، نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام انسانوں، عرب میں رہنے والوں، عجم میں رہنے والوں، ہند میں رہنے والوں، سندھ میں رہنے والوں، امریکہ میں رہنے والوں، افریقہ میں رہنے والوں، دنیا کی کسی بھی خطے پر رہنے والے انسانوں، کوئی سی زبان بولنے والے انسانوں، کوئی سے رنگ رکھنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے۔ سب کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نبی بن رہا ہے، صرف تمام انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ حیوانات بھی آپ کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ وہ دیکھیے اونٹ چیختا چلاتا پگھاتا ہوا رہا ہے، شور مچاتے ہوا رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایک بادشاہ بنو، اٹھ پاگل ہو چکے، دیوانہ ہو چکے، کھتا ہو چکے، کتے نقصان نہ پہنچاوے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آنے دو۔ آیا اور آپ کے قدموں پر سر رکھ کر اپنی زبان میں بات کی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ لبیک و انتصاب ہے، یا رسول اللہ میں ہوں، میں یہ تمہاری شکایت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے محبوب بیٹھے تھے، دیکھا کہ ایک شکاری نے ہنڈی پکڑی ہوئی ہے،
علی نے اپنی زبان میں کچھ کہا، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری سے فرمایا کہ میاں اسے چند منٹ کے لیے رہائی دے دو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ ایک حیوان کی ضمانت دے دیں، میں اس کی جگہ پر بیٹھتا ہوں، شخصی ضمانت پر شخصی ضمانت جاتے ہیں، کسی مجرم کو بتا کہ فلانا آدمی شخصی ضمانت دے دے میں حاضر۔ تو اس نے کہا حضور سرور کائنات سمجھ میں میری شخصی ضمانت پر سے رہائی دے دو۔ چنانچہ وہ گئی، اکیلی واپس نہیں آئی، اپنے بچوں سمیت واپس آئی۔ اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں جلدی کرو، دودھ پی لو، میں بکری گئی تھی، اللہ کے محبوب کو ضامن بنا کر آئی ہوں۔ سب کہہ دیجیے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، تقاضا ہوا، دیکھا کہ سامنے کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی پہاڑ کی اوٹ نہیں، کوئی درخت نہیں، ایک درخت یہاں کھڑا ہے، ایک درخت مسجد کے پلے کونے کی طرف کھڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اپنے صحابی سے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اس درخت کو کہو کہ تمہیں محمد آواز نہیں آئی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، جاءت لدعوت الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ لا ساکن بلا قدمی۔ درخت جڑوں سمیت زمین کو چیرتے ہوئے حضور کے سامنے آ گیا۔ ابو جہل ہے، ہاتھ میں ان میں کنکریاں لی ہوئی ہیں اور آ کر کہتا ہے محمد، عوامی آئے بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے یا چاچا یہ تیرے ہاتھ سے دے رسا؟ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ اللہ کے محبوب نے ابو جہل کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے کنکر بول پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ۔ غازے کے ساری کائنات اور اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ مکلف تو انسان ہے، جنات اور انسان دو مخلوقات مکلف ہیں، جانور مکلف نہیں ہے، گائے بھینس سے مکلف نہیں، بھیڑیں مکلف نہیں، بکریاں مکلف نہیں، اونٹ مکلف نہیں، حیوانات مکلف نہیں، جمادات مکلف نہیں، درخت مکلف نہیں، لیکن یہ سارے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ دیکھو ایک بدوی آیا، دیہاتی آیا، وہ اپنے علاقے کا سردار ہے، وہ اپنے علاقے کا وڈیرا ہے اور اس نے ہاتھ میں گو پکڑی ہوئی ہے، وہ بھی مردہ، اور وہ آ کر کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ گو آپ کا کلمہ پڑھ لے تو میں بھی مسلمان ہوں۔ سب کہنے گے سبحان اللہ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کی قوم کی طرف اشارہ کر کے سوال فرمایا من تعبد یا صاحب، وہ بتاؤ کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہا اعبد اللہ رب العالمین، صحیح میں اللہ رب العالمین کی عبادت۔ آپ نے میں مانو نہ جا صاحب، وہ بتا میں کون ہوں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں وہ کہتی ہے انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کیا آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں؟ صرف رسول نہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں۔ وہ ختم نبوت سمجھ آئے گی، یہ دوہری نبوت سمجھیں، دوہری جانتے ہو نا اور کر رہے یہ ڈھائی مان کی لاشیں انہیں حضور کی ختم نبوت سمجھیں۔ ہمارے مولانا قاضی احسان رشید آبادی رحمۃ اللہ علیہ بنایا کرتے تھے جو آپ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے فتویٰ تو علماء کرام جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ ابھی مولانا حمزہ آپ سے کہلوا رہے تھے نا بلند آواز سے، جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون؟ جو ایسے آدمی کو نبی مانے وہ بھی، جو ایسے کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی۔ ہمارے قاضی صاحب فرمایا کرتے ہیں میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں جو آدمی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے آدمی کو نبی مانتا ہے وہ غیر انسان میں سے خارج ہے، وہ انسانی نہیں۔
اور ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس الہامی بات کی تائید مرزا قادیانی کے لٹریچر سے بھی ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نام آدم زادوں، اگر میں مٹی دا کیڑا ہوں بندے دا پتر نہیں، جو بندے پتر نہ ہو اللہ کے نبی بولے بھائی۔ تمام کے تمام انبیاء کرام انسان تھے، انسان زیادہ تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا نبی انسان ہے، اللہ کا نبی بشر ہے، یعنی گوشت اس کے پاس، شکل و شباب کے پاس، اگر کہ اللہ کے نبی کی شکل ساری کائنات اس کی شکل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی کی ضروریات جیسے میں اور آپ کھانے پینے کے محتاج ہیں، جیسے میں اور آپ شادی بیاہ کی ہماری ضرورت ہے، اور ایسے ہی واش روم ہماری ضرورت ہے، اللہ کے نبی کی یہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مقام کے اعتبار سے کسی عربی شاعر نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، فرمایا محمد بشر لیس کالبشر بل هو یاقوت والناس کالحجر۔ لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، بل هو یاقوت، آپ یاقوت ہیں۔ یاقوت جانتے وہ مدرک سے وجہ ہوتے ان انگوٹھی میں نگینا وہ پتھر ہے، ایک پتھر جو آپ کی سڑک پر بجھایا جا رہا ہے یہ بھی پتھر، نگینا بھی پتھر، لیکن نگینا اتنا قیمتی پتھر ہے کہ ایک ٹرک بجری مل کر اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی، اس کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے ساری انسانیت مل کر حضور کی عظمت کا مقابلہ صرف انسان نہیں، ساری کائنات اللہ پاک کھولنے پر آئے، کوئی ایسا ترازو بنا لے، کوئی ایسی جو ہے وہ لفتیار کر لے کہ جس پر ساری انسانیت ہو، سارے حیوانات ہوں۔ اللہ پاک اپنے خانہ کعبہ کو اس میں رکھ دے، اللہ پاک اپنے لوح قلم کرسی غازے کے ساری کائنات کو ایک پردے میں رکھ لے، اور دوسرے پردے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پر ہمارے دیوبند کا عقیدہ یہ ہے کہ جس پردے میں حضور ہوں گے وہ پردہ ساری کائنات سے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے آئے ہیں، اپنی اپنی قوم کے لیے آئے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اقوام عالم کے لیے آئے، تمام دنیا جہان کے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے۔ میرے محترم دوستو، حضور سرور کائنات سے پہلے حضرات انبیاء کرام آتے رہے، کسی جھوٹے نے نبوت دلا دی۔ جب سچے انبیاء کرام آنے بند ہو گئے تو اب جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑے ہوئے۔ حضور کی زندگی مبارک میں یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدعی نبوت کو قتل کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز کے اس عمل کی تحسین کی۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسود انسی قتل ہو گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اسے کس نے قتل کیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا فاز فیروز، یعنی فیروز زندہ۔ دوسرا جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت صدیق اکبر سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا فتنہ اٹھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مدینہ طیبہ کو اس کے مقابلے میں نکلنے کا حکم دیا، نفیر عام کا حکم دیا، مدینہ میں کوئی جوان باقی نہ رہے، اور خود تلوار لے کر یمامہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیدنا علی الملکہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میں نہ روکتا تو حضرت ابوبکر کو یمامہ کی طرف روانہ ہو جاتا، اور 3 لشکر بھیجے۔ مسیلمہ کذاب قتل ہوا، اس کے ماننے والے ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے 1200 کی تعداد میں، کتنی 1200 میں 700 یا 800 حوالے قرآن میں۔ آج ماشاءاللہ ہر مسجد میں مکتب موجود ہے، ہر جگہ مدرسے موجود ہیں، اور میں رات احسان صاحب کے ہاں ٹھہرا جامعہ ابی بن کعب میں،
اور صبح قاری صاحب کے پیچھے جو نماز پڑھی خطبہ کیا، بہت سارے ہزاروں قرآ، ہزاروں میں لاکھوں قاری موجود ہے، کروڑوں انسان موجود ہے۔ پھر آج سے 5-7 سال پہلے 2 کروڑ سے زیادہ حفاظ کرام موجود ہیں، اور ہمارے وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے 10 لاکھ حافظ تیار کیا۔ آج حاضرہ حفاظ موجود ہے، 1200 میں سے 700 یا 800 حافظ قرآن جب جامع شہادت نوش کرتے ہیں، صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، خلیفۃ الرسول اگر ایسی 1-2 اور لڑیاں ہو گئیں تو قرآن پاک ہو جائے۔ آپ قرآن پاک کو کاغذات پر اتاریں۔ تھوڑے بہت اصرار و تکرار کے بعد ایک محکمہ قائم کیا، اس محکمے نے ایک سیل قائم کیا، اس سیل اور محکمے نے قرآن پاک کو کاغذات پر اتارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی کاپیاں ہوئی ہیں اور مختلف ممالک میں تقسیم ہوئی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ کرام کی عظیم الشان قربانی پیش کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مسلمانوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے تمہاری ہزاروں جانیں قربان ہوتی ہیں، ہو جائیں، تمہاری عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، برداشت کر لینا، تمہارے بچے یتیم ہوتے ہیں، دوبارہ کر لینا، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں کسی مدعی نبوت کو برداشت آواز نہیں آ رہی، کسی مدعی نبوت کو برداشت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت سارے لوگوں نے آ کر نبوت کے دعوے کیے، اپنے دور پہ ڈگڈگیاں بجائیں۔ جہانی مرزا قادیانی معلوم نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے بزرگوں نے پورے ہندوستان میں جہاں جہاں قادیانیت کے جراثیم پہنچے، ہمارے بزرگ وہاں پہنچے۔ فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ، میرے استاد محترم فاتح قادیان مولانا محمد حیات رحمہ اللہ سے سب سے پہلی کھیپ جس نے تربیت حاصل کی اس مولانا حمزہ کے دادا حضرت مولانا محمد لقمان علی رحمہ اللہ، اور ہمارے مولانا یحییٰ عباسی کے والد گرامی حضرت مولانا قائم الدین عباسی تھے۔ مولانا اجود ہیں علی پور کے، ان کے والد مولانا غلام محمد تھے، بہاولپور کے مولانا غلام مصطفیٰ سے۔ یہ سب سے پہلی کھیپ ہے جس نے استاد محترم سے تربیت حاصل کی، اور آخری کھیپ میں الحمدللہ مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے استاد محترم سے قادیانیت سیکھی ہے۔ استاد محترم 14 سال قادیان میں رہ کر ان کو مقابلہ کرتے ہیں، اور قادیان میں 1934 میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی، اس کے انتظامات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہزاروں باوردی رضاکار شریک ہوئے۔ یہ ہمارے نصار اسلام کے باوردی بیٹھے ہیں، یہ وردی اس زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ انہوں نے وردی کے دربار دیے، تے سارے حضرات نے جن وردی آئی وہ سب ہزاروں باوردی رضاکار نے ان کا مقابلہ کیا، اور الحمدللہ آخری بیان ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، شاہ جی نے 5 گھنٹے بیان کیا۔ قادیانیت کی پھوٹی، قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا بشیر الدین محمود نے وفد بھیجا ویس کہن کے بعد، ہندوستان کے انگریز حکمران کے پاس وفد بھیجا ہے۔ چنانچہ ظفر اللہ خان جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بنا ہے قادیانی، یہ کیا ہے، اور اکیلا نے کیا، اپنی ماں کو لے کر دیا۔ ظفر اللہ ویسرا ہند کے سامنے چیخا، اس کی ماں ویسرا ہند کی بیوی کے سامنے چیخی چلائی، کہتا اللہ شاہ نے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے حضور کو گالیاں دی ہیں۔ چنانچہ شاہ جی کے خلاف کیس بنا، شاہ جی نے اپنے صفائی کے گواہوں میں جہانی مرزا بشیر الدین مردود جو قادیانی جماعت کا دوسرا خلیفہ تھا اس کا نام لکھوایا۔ جج نے کہا کہ یہ آپ کی کیا صفائی پیش کرے گا، میں اسے بلاؤ۔ چنانچہ 8 گھنٹے اس پر کھڑا کیا، کتنے 8 گھنٹے اس پر کھڑا رکھا۔ ایک سوال یہ کیا، مرزا محمود بتا تیرا باپ شراب پیتا تھا کہ نہیں؟ بزرگوں کو بتاؤ حضرت میری طرف سے سوال ہے، تیرا پیو شراب پینا ہی کیوں؟ اگر آپ نے شراب پیتا تھا تو شراب پینا نبوت کی منافی،
اور اگر کہتا ہے شراب نہیں پیتا تھا، حوالہ موجود، توجہ فرمائیے شاہ جی کے اس مطالبے پر کہ تیرا باپ شراب پیتا تھا کہ نہیں، کہا جی ایک مرتبہ پی۔ شاہ جی نے مجھے سے غرض نہیں کی کہ ایک مرتبہ پی یا 1000 مرتبہ پی، جو شراب پیے وہ اللہ کا نبی۔ ہمارے قاضی اسلام شہبازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا، بہت حسین و جمیل انسان تھے اور صاف شفاف سفید کپڑے پہنتے تھے۔ اب وہ گاڑی پر سوار ہوئے، آگے ایک قادیانی تھا، وہ نیل پوری کہلاتا تھا، قاضی نذیر وہ بیٹھا تھا، وہ بوگی کے جن لوگ تھے کھڑے ہوئے، انہوں نے قاضی صاحب کا استقبال کیا، مصافحہ مؤنث کی سعادت حاصل کی اور قاضی نذیر نے بھی مصافحہ کی۔ جب قاضی صاحب تشریف فرما ہوئے، قاضی نذیر نے کہا کہ آپ کے اسم گرامی، میں احسان احمد، کہاں سے؟ شیواز۔ اچھا قاضی احسان احمد، آپ کے اسم گرامی؟ جی نذیر احمد لیل پوری، کیسا بات کا نام کر جائے؟ قاضی صاحب مان کے بہت اچھا وقت گزرے گا۔ چنانچہ بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی، اگر آپ میں سے کسی کا کسی قادیانی سے کبھی واسطہ پڑا ہو، قادیانی مانتے تو نہیں، اور جب قادیانی تنگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، جس کی دعا قبول ہوگی وہ سچا، جس کی قبول نہیں ہوگی وہ جھوٹا۔ قاضی نذیر بھی مرزا قادیانی کا ہے کا تو کون ہے؟ ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ ہاتھ پہ، یا اللہ قاضی نذیر کون ہے، اس کا کون پن صحیح ہو، اب تم دعا کرو، ابھی پتہ چل جائے گا کہ اگر تمہارا کانا پن صحیح ہوتا ہے، تمہاری آنکھ صحیح ہوتی ہے تو سچے۔ گاڑی ایسا ہوئی، قاضی نذیر نے چھلانگ لگائی، یہ کیا ہو گیا؟ غرضے کے مناظرے کے سینکڑوں مقامات پر ہمارے حضرات نے انہیں زجر رسوا کیا۔ 1970 کا الیکشن ہوتا ہے، اس الیکشن میں جناب ذوالفقار بھٹو کا ایک نام تھا اور مقابلے میں جمعیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود مولانا ہزاروی تھے، علامہ شاہ درانی کی جمعیت علماء پاکستان تھی، جماعت اسلامی تھی۔ قادیانیوں نے من حیث الجماعت پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ معاہدہ کیا، ووٹ بھی دیے، نوٹ بھی دیے، اس لیے کہ یہ تین جماعتیں جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان یہ مذہبی جماعتیں تھیں، انہیں مارے نہیں آتے تھی۔ چنانچہ جناب ذوالفقار بھٹو الیکشن میں کامیاب، 7 سیٹیں تو کھڑے ہیں، ایک تو 40 سیٹ یہ سے یاد ہے، ایک سیٹ یہ بھی ہے، اور بھٹو ثابت ہے اور آ کے آنا لگے کہ میں مفتی محمود کے مقابلے میں اگر میں ابتدا کھڑا کر دوں تو وہ کامیاب ہوگا۔ الحمدللہ آپ حضرات نے حضرت مفتی صاحب کو ووٹ دے کر آپ کے بڑوں نے انہیں کامیاب کیا۔ مفتی صاحب بہت سنجیدہ گفتگو کرتے تھے، آپ نے دیکھا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کبھی غیر سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے، آپ نے دشمن کا نام بھی ادب و احترام کے ساتھ لیتے تھے۔ تو مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ کے مقابلے میں ابتدا کھڑا کروں گا وہ کامیاب ہو جائے گا، تو وہ صاحب مسکرا کے فرمان کے میرے مقابلے سے کھوتا کھڑا ہی نہ کام۔ تو اس طریقے سے 1973 میں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ تھا ربوہ میں، اور اعلان ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں امیر جماعت احمدیہ جناب مرزا ناصر احمد۔ اب مرزا ناصر مائک کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، بالکل خاموش کھڑا ہے، لوگ حیران کہ بولتا کیوں نہیں ہے۔ اتنے میں سرگودا ایئر بیس سے ایک فضائیہ کا جہاز آیا، اس نے جون ٹرائی مار کر سلامی دی، ایک اور جہاز آیا، ایک اور جہاز آیا، 3 جہاز فضائیہ کے آئے اور انہوں نے فوج کے 3 جہازوں نے سلامی دی، اس لیے کہ فضائیہ کا سربراہ قادیانی ہے اور بحریہ کا سربراہ قادیانی۔ جنرل ٹیکا خان اور ضیاء الحق کے درمیان 14 جنرل قادیانی ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اس وقت ہمارے بزرگوں پر کیا کیفیت طاری ہوگی، گویا وہ آگ پر لیٹ رہے ہوں گے۔ اور ماشاءاللہ نعرہ تکبیر،